اگر خدا پر تیرا عقیدہ پختہ ہے تو غم کے بندھن سے آزاد ہو جا، کم اور زیادہ کے خیال سے بھی آزاد ہو جا۔ اپنے ہر عمل سے حق کے قریب ہونا تیرا مقصد ہونا چاہیے، تاکہ تجھ سے اس کی عظمت و جلال ظاہر ہو۔ عمل کے ذریعے سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ ایمان مردہ ہو جاتا ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ تم نے خود اپنے دروازے اپنے آپ پر بند کر لیا ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہو چاہے کہ اسے دل میں جگہ دو۔ تیرا نقش تیرے خیال میں ہے، مگر خیال تیری حقیقت سے واقف نہیں۔ تیرا نام زبان پر ہے، مگر زبان تجھے نہیں جانتی۔ علم تو زندگی کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے۔ علم تو خود ہی کو مستحق کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زندگی تو مسلسل چلنے رہنے کا نام ہے۔ موج کے وجود کا پورا سامان چلنے پر ہے۔ تمہارے بزرگوں کی عقل ذاتی اغراض سے متاثر نہیں تھی۔ یاد رکھو کہ پاک آدمیوں کا کام کاج اغراض سے آلودہ نہیں ہوتے۔ مسلمان تو دنیا کا خیال ترک کر کے اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ اپنی دعا سے تدبیر تو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو اللہ کے سوا ہر شخص سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن جا۔ جس کا اپنے آپ پر حکم نہیں چلتا، اسے دوسروں کا ہی حکم ماننا پڑتا ہے۔ اگر تو فنا کا طلب ہے تو اپنی ذات سے آزاد ہو جا۔ اگر بقا کی خواہش ہے تو پھر تو اپنی ذات میں آباد ہو جا۔ سر ہو سجدے میں دل میں دغا بازی ہو، ایسے شخص سے بلا کیسے خدا راضی ہو۔ نماز با جماعت سے مقصد یہ ہے کہ شرکائے جماعت میں اپنے مرتبہ و مقام یا نسلی حیثیت اس کا کوئی احساس باقی نہ رہے۔ عقل ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی، اس کے مقابلے میں عشق کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ وہاں تک جاتا ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ تو نے مجھے اس ملک میں کیوں پیدا کیا جس کا رہنے والا غلام بن کر راضی ہے۔ زمانہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو اپنا وقت بے عملی میں کھو دیتے ہیں وہ اپنی ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی ہر بات بھی کھو دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مذہبی اور سائنسی عمل اگرچہ مختلف طریقوں پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن اپنی آخری مقصد میں یکساں ہیں۔ دونوں کا مقصد انتہائی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ اگر میرے پیغام میں کوئی غیر قرآنی بات ہوئی ہو تو ان کی ناموس فکر کا پردہ چاک کر دیا جائے تاکہ ملت اسلامیہ میری باتوں سے محفوظ رہے۔ میں کسی پارٹی کی قیادت نہیں کرتا، میں کسی لیڈر کی پیروی نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلام، اس کے قانون اور سیاست، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ اور اس کے ادب کا مطالعہ کرنے میں دیا ہے۔ یاد رکھو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کبھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتا۔ آج کل تعلیم زیادہ اور علم کم، جبکہ پہلے زمانوں میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ ہر وہ چیز جس کے پاس زندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے غیر سازوگار ماحول میں رہنا پڑے۔ محبت کرنے والا بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے۔ مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ علم چار چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: تاریخ، مطالعہ، کائنات، صاف دل اور وحی سے۔ سمندر کی تعریف کرو مگر اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا رستہ الگ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔